Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، اگر آپ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یہ غلطیاں کرتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کو قرآن پڑھنے پر جو ثواب ملتا ہے اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا. آپ ثواب سے محروم رہیں گے، کیونکہ یہ اتنی بڑی غلطیاں ہیں کہ بعض صورتوں میں ثواب تو چھوڑیں، آپ گناہ گار ہوں گے. ثواب تو دور کی بات، ثواب کہاں ملے گا، الٹا آپ کو گناہ ہوں گے. اور آپ تو اپنی طرف سے بڑے خوش ہوتے ہوں گے کہ میں نے 2 قرآن پاک پڑھ لیے، 4 پڑھ لیے. ماہ رمضان چل رہا ہے نا، لوگ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. تو اکثر اسلامی بہنیں اور بہت سارے نوجوان دوست یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے 4 قرآن پاک پڑھ لیے، میں نے اس ماہ رمضان میں 6 قرآن پاک مکمل پڑھ لیے تو مجھے تو بڑا ثواب ملے گا. تو یاد رکھیں، اگر آپ یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آپ 6 بار قرآن پڑھ لیں یا 10 بار پڑھ لیں، آپ کو ثواب نہیں ملے گا، الٹا آپ گناہ گار ہوں گے. بلکہ بعض صورتوں میں تو قرآن پاک اس طرح تلاوت کرنے والوں پر لعنت کر رہا ہوتا ہے. خدا را ان غلطیوں سے بچیں. وہ غلطیاں کون سی ہیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. دھیان سے ویڈیو دیکھیں، قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں. رمضان مبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے. ماہ رمضان مبارک بڑی برکتوں سعادتوں والا مہینہ، اور اس کا آخری عشرہ ہے، چند دن ہے باقی. تو ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں، کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، لیکن ان غلطیوں سے بچ کے تلاوت کریں. کیونکہ یہ جو دن چل رہے ہیں یہ بس آخری دن ہے رمضان مبارک کے. تو ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں، لیکن صحیح طریقے سے فائدہ اٹھائیں. قرآن کی تلاوت ضرور کریں، لیکن صحیح طریقے سے کریں. وہ غلطیاں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی غلطی یاد رکھیں، بعض لوگ قرآن پاک اتنی سپیڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ پڑھتے ہوئے حروف کی جو ادائیگی ہے ان کا خیال نہیں رکھتے. مثال کے طور پہ اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ حروف کو چبا جاتے ہیں، جو بھی سامنے آ جاتا ہے بس کچل جاتے ہیں. نہ مد کا خیال، نہ شد کا خیال، نہ حروف کی ادائیگی کا خیال، نہ حروف کے مخارج کا خیال کہ کہاں سے حروف کو وہ اس کا مخرج کیا ہے، کہاں سے اس حرف کو خارج کرنا ہے، نکالنا ہے. تو یہ کوئی چیز ان قواعد اور ضوابط کا کوئی خیال نہیں رکھتے. بس کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میں آج 10 قرآن پاک کے سپارے پڑھ لوں، آج 5 پڑھ لوں. بس سپیڈ 420 کی وہ سپیڈ چل رہی ہوتی ہے، لیکن حروف کی ادائیگی کا کوئی خیال نہیں ہوتا. لفظوں کو چبا رہے ہوتے ہیں اور وہ کاٹ رہے ہوتے ہیں، بس کوئی حال نہیں ہوتا. تو یاد رکھیں، آپ اگر اس طرح سے تیزی کے ساتھ قرآن پاک پڑھ لیں تو آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تیز نہیں پڑھنا چاہیے، آہستہ آہستہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، ترتیل کے ساتھ قواعد و ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے، شد مد غنے کا، قلقلے کا، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. ضروری نہیں کہ آپ 10 مرتبہ قرآن پاک ماہ رمضان میں مکمل کریں اور 450 کی سپیڈ ہو، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. آپ 1 مرتبہ قرآن پاک پورے رمضان میں پڑھ لیں، لیکن ترتیل کے ساتھ قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، وہ بہتر ہے. حضرت ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میں یہ 3 راتوں میں قرآن پاک مکمل کر لیتا ہوں، یعنی اتنی تیزی سے قرآن پڑھتا ہوں کہ 3 راتوں میں مکمل قرآن میں پڑھ لیتا ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے فرمایا کہ اگر میں 1 رات میں صرف سورہ بقرہ پڑھوں، تم تو پورا قرآن پڑھتے ہو نا 3 راتوں میں صرف پوری رات میں 1 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھوں اور ترتیل کے ساتھ پڑھوں، ٹھہر ٹھہر کے ساتھ پڑھوں، مفہوم سمجھا رہا ہوں، قواعد و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھوں، تو میرا یہ پڑھنا تمہارے میرا سورہ بقرہ پڑھنا تمہارے پورا قرآن پڑھنے سے مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. تو آہستہ، نرمی کے ساتھ اور حروف کی ادائیگی کا خیال کرتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کے آپ قرآن پاک کو پڑھیں. آپ کبھی روڈ پر سفر پر نکلتے ہیں نا، تو اکثر سفر میں جب نکلتے ہیں تو روڈ کے کناروں پر وہ سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں اور ان پر لکھا ہوتا ہے کہ تیزی باعث ہلاکت ہے، تیزی باعث ہلاکت ہے، اور پھر لکھا ہوتا ہے کہ نہ پہنچنے سے گھر دیر سے پہنچنا بہتر ہے. بالکل اسی طرح آپ 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھیں اور ثواب حاصل نہ ہو تو اس سے بہتر ہے آپ 1 مرتبہ قرآن پاک پڑھ لیں، لیکن آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کے، اور حروف کی، قواعد و ضوابط کی آپ وہ پوری تمیز رکھتے ہوئے، اس کا خیال رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کریں. تیز نہیں پڑھنا، سپیڈ سے نہیں پڑھنا، آہستہ پڑھ لیں، تھوڑا پڑھ لیں. دوسرے نمبر پر جو لوگ غلطی کرتے ہیں
آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح قرآن پڑھتے ہیں کہ لفظوں کی ادائیگی نہیں ہوتی. کئی مرتبہ میں نے بھی دیکھا ہے قرآن پاک ایسے سامنے پڑا ہوتا ہے اور لوگ زبان سے حروف کو ادا نہیں کر رہے ہوتے، ایسے بس قرآن پاک سامنے پڑا ہوا ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. حالانکہ یہ قرآن کی تلاوت، یہ پڑھنا نہیں ہے، یہ پڑھنا نہیں ہے. پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس طرح پڑھیں کہ آپ کو میں آپ کو نا ایک روایت سنا دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو اس طرح پڑھو کہ اپنے کانوں کو سنا سکو اور دل کو سمجھا سکو. یعنی آپ کم از کم اتنی آواز میں پڑھیں کہ شور نہ ہو کمرے میں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا جہاں بھی آپ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. اگر وہاں شور نہیں ہے، پنکھے نہیں چل رہے، کوئی ٹریفک کی آمد و رفت نہیں ہے اور آپ خاموشی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اتنی آواز سے پڑھیں کہ کم از کم آپ کے کانوں کو قرآن پر آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کی آواز سنائی دے. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تو اتنی آواز میں پڑھیں کہ کم از کم اپنے کانوں تک تو بندے کو آواز سنائی دے. اور یہی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی چیز بیان فرمائی ہے کہ قرآن کو اس طرح پڑھو کہ اپنے کانوں کو سنا سکو. ٹھیک ہے جی. تو یہ خیال رکھیں. تو جو لوگ اس طرح پڑھتے ہیں کہ بس اوپر دیکھ کے اور سارا ہلاتے جاتے ہیں تو ان کو قرآن پاک کی زیارت کا ثواب تو ملتا ہے، قرآن پاک کو باوضو چھونے کا ثواب تو ملتا ہے، کھولنے کا ثواب تو ملتا ہے، لیکن جو پڑھنے پر ثواب ہے نا اس سے وہ محروم رہتے ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور وہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے کرم سے 10 نیکیوں کے برابر ہے. یعنی جو بندہ ایک حرف قرآن پاک کا پڑھے اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور اس چیز کی اور وضاحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، میم لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. یعنی یہ 3 حروف کا مجموعہ ہے. جو الف لام میم پڑھے گا تو اسے 10 نہیں بلکہ 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. لیکن کس چیز پر؟ پڑھنے پر. تو جب اوپر سے دیکھ کے صرف بندہ سر ہلاتا جائے، زبان سے حروف کی ادائیگی نہ ہو، تو وہ اسے پڑھنا نہیں کہتے. وہ پڑھنے کی جو فضیلت ہے اس سے وہ محروم رہے گا. تو قرآن کو اس طرح پڑھیں کہ زبان سے حروف کی ادائیگی ہو. تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ ضرور قرآن پاک کی تلاوت کریں. ماہ رمضان کا بس آخری اشرا ہے، ان دنوں کی قدر کریں. صحیح معنوں میں آپ شب بیداری کر کے قرآن کو پڑھا کریں، تراویح میں قرآن کو سنا کریں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان.